میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، جب یاجوج و ماجوج کو دنیا سے ہٹا اور مٹا لیا جائے گا، لمبے لمبے گردنوں کے پرندوں کو اللہ بھیجے گا اور زمین سے ان کی لاشوں کو نکال کر کہاں وہ لے جائیں گے، اللہ کے سوا اس کا کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ پھر مینا برسے گا، پھر بارشیں ہوں گی، پھر اللہ پھل پودے اگائے گا، پھر فراوانیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ نعمتیں دے گا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا۔ 7 سال رہیں گے عیسیٰ علیہ السلام، 33 ایئرز میں نازل ہوئے تھے، اللہ نے ان کو نازل کیا تھا۔ 7 سال زندہ رہیں گے، شادی کریں گے، بیوی بچے۔ ان 7 سالوں میں یاجوج ماجوج کے ہٹے جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ طبعی موت دے گا، جیسے انسانوں کو موت آتی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی نماز جنازہ امت محمدیہ ادا کرے گی اور ان کو دفن کر دے گی۔ اب اس کے بعد چھٹی نشانی جو قیامت کے قریب رونما ہوگی، اللہ تبارک و تعالی 17ویں پارے کی پہلی آیت میں کہتا ہے، اقتربت الساعہ، اے لوگو قیامت بالکل قریب آ گئی، وہم فی غفلت معرضون، تم لوگ ابھی بھی خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ قیامت بالکل قریب آ گئی، تم لوگ ابھی بھی خواب غفلت میں پڑے ہو۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد بخاری مسلم کی روایت میں کتاب التفسیر کی حدیث میں امام بخاری یہ حدیث نقل کرتے، اللہ کے نبی بیان کرتے، اے میرے صحابہ، بعثت انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت اللہ نے مجھے ایسے بھیجا ہے قیامت کے ساتھ، میں آ گیا، قیامت میرے ساتھ ایسے ہے۔ اپنی شہادت کی انگلی، اپنی درمیانی انگلی کو 2 انگلیوں کو ملا کر ایسے اشارہ کر کے نبی نے صحابہ کو بتایا۔ شہادت کی انگلی سے درمیان کی انگلی، بڑی انگلی جیسے دور نہیں ہے، لگ کر بالکل ساتھ میں ہے، اللہ نے مجھے اور قیامت کو ایسے ساتھ میں بھیجا ہے۔ اب میں آ گیا ہوں، قیامت میرے بالکل پیچھے ہے۔ ہم کیا سمجھ رہی، اے بہت دور ہے، لے ابھی بہت دور ہے، لے، ارے وہ کبھی بھی قیامت رہنے دو، قیامت کتنا بھی دور رہنے دو، آپ کی جب موت آئے گی نا، آپ کی موت ہی آپ کی قیامت ہے۔ وہ قیامت کا منظر دیکھنے آپ نہیں رہیں گے، آپ بھی مریں گے، ہم بھی مریں گے، کسی مومن پر قیامت نہیں آئے گی، قیامت صرف کافروں پر آئے گی۔ ایک بھی اللہ والا زندہ نہیں رہے گا قیامت کا منظر دیکھنے کے لیے، قیامت کا زلزلہ دیکھنے کے لیے۔ سارے مسلمانوں کو اللہ دنیا میں موت دینے کے بعد کافروں، یہودوں، نصرانیوں، فاسقوں، فاجروں پر اللہ تعالی قیامت کے زلزلے بپا کرے گا۔ آپ ایسا مت سمجھو قیامت دور ہے، قیامت بالکل قریب ہے، تمہاری موت ہی تمہاری قیامت ہے۔ جیسے ہی تم مرو گے تمہارا امتحان شروع ہو جائے گا، لوگ لے جا کر دفن کر دیں گے، خبر میں اٹھا کر بٹھایا جائے گا، سوال جواب کیا جائے گا، آخرت کے فائنل ایگزام سے پہلے ٹیسٹ ایگزام اللہ خبر میں تمہارا لے گا۔ اگر ٹیسٹ ایگزام میں پاس تو آخرت کے فائنل ایگزام میں بھی پاس ہوں گے، اگر خبر کے ٹیسٹ ایگزام میں فیل تو آخرت کے فائنل ایگزام میں بھی فیل ہو جاؤ گے۔ مطلب جیسے تمہاری روح قبض ہوئی، تم کو موت آ گئی، تمہاری قیامت شروع، تمہارا حساب کتاب شروع، تمہارے سوال جواب شروع، تمہاری آخرت شروع۔ پھر کون سی قیامت کا انتظار کر رہی تھی تمہیں، کون سی قیامت کا انتظار کر رہی؟ ہٹے کٹے لوگاں، کووڈ-19، کرونا، اومیکرون، پتہ نہیں اور نئے نئے کیسے کیسے نام آئیں گے، بیماری کے بہانے سے زمین کے اوپر چلنے والے خبر کے آغوش میں سو گئے ہیں، لاشوں کو ہاتھ تک نہیں لگائے، سگا بیٹا، سگی بیوی، سگی ماں، بچے کے لاش کو ہاتھ بھی نہیں لگائے، لے جا کر ان کو جلا دیا گیا۔ جیسے ہندو انتم سنسکار کرتے ہیں، اگنی میں ڈال کر جلاتے ہیں، ویسا جلا دیا گیا مسلمانوں کی لاشیں۔ ابھی بھی عبرت نہیں آئی، پتہ نہیں وہ لوگ تو مر گئے، خبر میں جا کر سو گئے، جل گئے، راکھ ہو گئے، ہم بچ گئے، اب ہماری کب باری آئے گی پتہ نہیں۔ موت تمہارے پیچھے کھڑی ہے، موت کا فرشتہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ قیامت دور نہیں ہے، قیامت بالکل قریب ہے۔ لوگوں کا مال کھاتے ہوئے، لوگوں کے کنبے ڈباتے ہوئے، لوگوں کی پراپرٹیاں ہڑپ کرتے ہوئے اب بھی تمہارے دلوں میں ڈر نہیں آیا، اب بھی اللہ سے ڈر نہیں ہے تمہارے اندر۔
प्रॉपर्टी होना, दौलत होना, पैसा होना, जानबूझकर जाकर दूसरों के खेत में बाउंड्री गाड़ देते हैं, ये मेरा खेत। जानबूझकर किसी के परम पुग की जगह में जाकर अपना टेंट मार देते हैं, ये मेरी जगह। कयामत की निशानी है। क्या दौलत लेके जाओगे खबर में? क्या घर खींच के जाओगे खबर में? क्या प्रॉपर्टी के कागज तुम्हारे खबर में रखे जाएंगे? सोने चांदी के सिक्के, चांदी के बिस्किट, गोल्ड बिस्किट क्या खबर में लेके जाओगे? क्या करोगे? भाई भाई का दुश्मन प्रॉपर्टी के मामले में। माँ मर गई, माँ का पूरा सुनना बड़े भाइयों के पास है, छोटे भाई को सुनना भी देता नहीं, पैसे भी देता नहीं, बहनों को तो बिल्कुल महरूम, क्या भी देता नहीं, चल क्या करती कर ले। बड़ा भाई का चलता, छोटे भाना, छोटे भाया बड़े भाई को केस भी नहीं कर सकते, पैसों के लिए लड़को रिश्ता भी नहीं तोड़ सकते। दौलत कमाने, दौलत हासिल करने, दौलत हड़पने के पीछे खूनी रिश्तेदारों को तक हमने गंवा दिया। वो छोड़ो, दुकान, जो रास्तों पर दुकान में कोई ओनर आपको किराए पर दुकान दिया, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, क्या उन्हें किराए पे रह गया? अब हुकूमत के सामने दावा करता ये दुकान मेरा, मैं नहीं छोड़ सकता। ओनर छुड़ाने के वास्ते थड़पड़ा खाना, कोर्ट में फिरना, पुलिस स्टेशन फिरना, डिमांड, मैं नहीं छोड़ता तेरा दुकान, मैं इतने साल से इस्तेमाल करी हूं, मेरा अभी है। रास्ते पर के दुकाना, घरों के किराए, घर में किराए पे रहते रहते नरम लोग, अखलाक वाले लोग, अच्छे लोग, ऐसे आदमी गए तो हम ना दूसरे किराएदार कहाँ मिलती, चलो रख लेंगे, रखते 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 इतने साल से थे, इतनी हमदर्दी हो गई, ऐसी रिश्तेदारी जैसी मोहब्बत हो गई, इनके साथ, ओनरों के साथ मोहब्बत से रहते रहते अब उनके घर पर नाहक कब्जा, किराया भी देते नहीं, घर भी खाली करते नहीं, कोर्ट में दायर कर डालती है मेरा घर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक एक पाई का हिसाब अल्लाह लेगा। नाहक अगर किसी की प्रॉपर्टी कब्जा करोगे, नाहक किसी की दौलत को हड़प करोगे, नाहक किसी के माल को छीनोगे, अल्लाह के पास तुम जाओगे, ला दीनारों वला दिरहमा, कयामत के दिन ना तुम्हारे पास दीनार होगा ना दिरहम, वहां देने के लिए तुम्हारी नेकियां होंगी, लेने के लिए दूसरों के गुनाह होंगे। कयामत के मुफलिस मत बनो। अल्लाह के नबी ने कहा, वो आदमी कयामत का मुफलिस बनकर आएगा जो किसी को गाली दिया रहेगा, किसी को मारा रहेगा, किसी का हक डुबाया रहेगा। अल्लाह ताला बोलेगा दे रहे उसके पैसे, दे रहे उसका मकान, दे रहे उसका साइट, दे उसका दुकान, कहाँ है देने के वास्ते? दुनिया में छोड़कर आए, प्रॉपर्टी दे उसकी, पैसे हड़प कर लिया ना, नहीं है, दिनार भी नहीं, दिरहम भी नहीं, पैसे भी नहीं, नोटा भी नहीं, अब क्या देंगा? अल्लाह नेकी उठाकर उसे देंगा, गुनाह लेकर इसके ऊपर डालेंगा। कयामत की जिल्लत सबसे बड़ी जिल्लत है, याद रखो। दुनिया में 2 आदमियों के सामने तुमको डांट पड़ गई, शर्मिंदा हो गए, कोई मुजाखा नहीं, लेकिन कयामत में 2 आदमियों के सामने जलील नहीं करेगा अल्लाह तुमको, पूरी दुनिया वालों के सामने जलील करेगा, याद रखना, पूरी दुनिया वालों के सामने जलील करेगा। और आज हम लोग ईमान पर कायम नहीं है, इस्लाम पर कायम नहीं है। हमारी अम्मा शिर्क के अकीदे में है, बेटा तौहीद के अकीदे में है, बाप शिर्क के अकीदे में है, बेटा तौहीद के अकीदे में है। माँ बाप को बोलने घबराता, माँ बाप को तौहीद समझाने घबराता। मेरे माँ बाप क्या बुरा समझ लेती कि जवाई तौहीद परस, सास ससुरे मुशरिक, सास ससुरे को समझाने डरता, क्या समझती कि उन्होंने क्या मुझे घर को आने से मना कर डालती कि साथ में बिजनेस कर रहा है। जिन लोगों के साथ बिजनेस करता है, जिन लोगों के साथ उठता बैठता है, अड़ोस पड़ोस सारे काफिर मुशरिक, कलमा पढ़ को भी मुशरिक। अब उनको समझाने डरता, कहा उन्होंने नाराज होती कि, कहा मेरे साथ बिजनेस कट करती कि, कहा उन्होंने क्या समझती कि, अरे इन्हों नाराज होने का तुझे वत्ता फिक्र है? अल्लाह ताला तेरे दावत नहीं करने की वजह से नाराज होता ना, उसकी फिक्र नहीं क्या? शोहर तौहीद परस, बीवी मुशरिक, बीवी तौहीद परस, शोहर मुशरिक। जान छोड़, मैं कहीं बोलना, मेरी बीवी कहा नाराज होती कि, कहा मुझे छोड़ को जाती कि, मैं कहीं बोलना, उसके रास्ते पुणे, मेरे रास्ते मैं। अल्लाह अकबर। एक औरत जब जहन्नम में जाएगी तो अपने पीछे 4 आदमियों को घसीट कर जहन्नम में ले जाएगी। 4 आदमियों को एक औरत ले जाएगी जहन्नम में।
اللہ میں مشرک تھی، میرا مرد توحید پرست تھا، کبھی دنیا میں اس نے نہیں سمجھایا یہ نماز کا صحیح طریقہ، یہ توحید کا صحیح راستہ، ایسا نہیں کرنا، یہاں سجدے نہیں کرنا، یہاں منتیں نہیں مانگنا، یہاں بکرے نہیں کاٹنا، یہاں ایسا نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، کبھی بٹھا کر نہیں سمجھایا۔ لنا لکم دینکم ولی دین، میرا دین میرے ساتھ، تیرا دین تیرے ساتھ، تو بھی میں خوش۔ وہ عورت پکڑے گی تم کو، اے اللہ میرا شوہر توحید پرست تھا، میں مشرک تھی، کبھی اس نے دنیا میں اسلام ایمان مجھے نہیں سمجھایا، کبھی توحید مجھے نہیں سمجھایا۔ اللہ اس عورت کو بعد میں ڈالے گا، پہلے اس کے شوہر کو اٹھا کر جہنم میں ڈالے گا۔ یا اللہ میرا باپ توحید پرست تھا، میں بیٹا مشرک تھا، میرے باپ نے کبھی مجھے توحید کے بارے میں نہیں سمجھایا۔ اللہ اس کے بیٹے کو بعد میں ڈالے گا، پہلے باپ کو ڈالے گا۔ اے اللہ میں اس کے پڑوسی میں تھا، میں اس کے گھر کے بازو میں تھا، میں مورتیوں کی پوجا کرتا تھا، ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا، میں خبروں کی پوجا کرتا تھا، ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا، کبھی اس نے مجھے توحید کے بارے میں نہیں سمجھایا۔ پوچھ اسے۔ اللہ بولیں گا کیا بولا نہیں بولا اسے؟ نہیں اللہ نہیں بولا، انہیں کہاں ناراض ہوتا کہ تو نہیں بولا، اچھا جا، انہیں بعد میں جاتا جہنم میں، تو پہلے جا۔ یوشع بن نون علیہ السلام، یوشع بن نون علیہ السلام کی امت 40,000 کافراں، 60,000 مومنہ۔ یوشع بن نون کون انہوں؟ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے بننے والے نبی۔ جب انہوں نبی بنے، اپنی امت کہتی تھی ان کی 1,60,000 مومن، 40,000 کافر۔ اللہ کا جب عذاب آیا پورے 1,00,000 امت کو اللہ غارت کی غارت کر دیا۔ یوشع بن نون نے کہا اللہ نے کہا اے یوشع تو اپنی قوم سے نکل، تیری قوم پر عذاب آنے والا، سارے عذاب میں مریں گے۔ اے اللہ میری امت کے 60,000 لوگ ایمان والے، ان کو چھوڑ ڈال اللہ، یہ 40,000 جو کافر آئے ان کو مار۔ اللہ کہیں گا یہ جو 60,000 ایمان والے ہیں نا، انہوں ایک دن بھی 40,000 کافروں کو توحید کی دعوت نہیں دی ہے۔ میری توحید میرے گھر میں، میری مسجد میں، میرے قبر میں، میری جنت، بس۔ میرا پڑوسی، میری بیوی، میرا بھائی، میرے رشتہ دار بھاڑ میں گئے کیا، جہنم میں گئے کیا، میں اکیلا جنت میں گیا، بس۔ یس مطلب پرستان تھے انہوں، کبھی توحید کا دعوت کا کام نہیں کیے۔ جب میرا